انس حقانی نے بابری مسجد کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ امارات اسلامی سے مجاہدین تیار، 30 کروڑ مسلمان خوش۔ انس حقانی نے بابری مسجد شہید کرنے والوں کو للکار دیا۔ محمود غزنوی کے مزار سے نکلتے ہی طبلِ جنگ بج گیا، بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ 150 سالہ تاریخ دہرانے کا وقت آ گیا۔ حقانی نیٹ ورک نے اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا بیڑا اٹھا لیا۔ سومناتھ کا مندر بابری مسجد کی جگہ بنے گا یا نہیں، امارات اسلامی سے بڑا اعلان کر دیا گیا۔ طالبان 30 کروڑ بھارتی مسلمانوں کی امید پر پورا اتر آئے۔ نریندر مودی تاریخ کے کٹھن ترین امتحان میں، مسجد شہید کرنے والے 500 RSS کے غنڈوں کی زندگیاں خطرے میں۔ نریندر مودی کے ظلم کا دور ختم ہونے کو آ گیا۔ ملا عمر، جلال الدین حقانی اور محمود غزنوی کا خواب سچ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بدلے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ مساجد پر حملوں کا بھرپور جواب دینے کا وقت آ گیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ روس نے طالبان کی مدد کے لیے کون سی بڑی پیشکش کر دی ہے اور آئندہ 3 سے 4 دن میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، طالبان نے بھارت کو ایک بار پھر سے چاروں شانے چت کر دیا ہے اور بھارت میں ہونے والے مسلم قتل پر آواز بلند کرنے کے بعد طالبان نے ایک دلیر رہنما انس حقانی نے بابری مسجد کا قصہ کھول دیا ہے۔ دوستو، طالبان نے اقتدار میں آتے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی خاطر آواز بلند کریں، اور جس ملک میں ایسا کچھ ہو رہا ہے اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں کہ مسلمان بھی ان کی عوام کا حصہ ہیں، تاکہ ان پر ظلم بند کر کے برابر کے حقوق دیے جائیں۔ دنیا میں بھارت ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جس میں اسلاموفوبیا اور مسلم قتل عام ہر دور میں اپنے عروج پر رہا ہے، اور آج ایک بار پھر سے نریندر مودی نے اس ملک کو انتہا پسندی کی نظر کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نریندر مودی کا دور کسی جہاد سے کم نہیں ہے، کیونکہ بھارت میں زندہ رہنے کے لیے مسلمانوں کو آئے دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستوں، بات کرتے ہیں انس حقانی کی اور ان کی جانب سے بابری مسجد کے حق میں اٹھائے جانے والے بڑے اقدامات کی۔ حقانی نیٹ ورک افغانستان میں حکومت کا اہم ترین ستون ہے، اور افغانستان کی فتح میں انہوں نے جیسے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حقانی نیٹ ورک کو امریکہ کی جانب سے بلیک لسٹ رکھا گیا اور اس کو دنیا کے خطرناک ترین جنگجوؤں والا نیٹ ورک بھی کہا گیا، کیونکہ اس حقانی نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی نے ایسے مجاہدین تیار کر رکھے تھے جو امریکی فوج پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیتے تھے، لیکن نظر نہیں آتے تھے، اور بعد میں ان کی اسی مجاہد فورس کو بدری 313 کا نام بھی دیا گیا۔ ان کی دلیرانہ اور مجاہدانہ کارروائیوں کے بعد پوری دنیا میں حقانی نیٹ ورک کا ڈنکا بجنے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا خوف بھی عالمی طاقتوں کے دلوں میں بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حقانی نیٹ ورک کے رہنماؤں کو کئی سال کی سزا بھی سنائی۔ وقت نے بازی پلٹی تو وہی انس حقانی، خلیل الرحمان اور سراج الدین حقانی سمیت دوسرے رہنما بھی آج افغانستان کی نئی حکومت کا حصہ ہیں، اور ایک بار پھر سے عالم اسلام کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ طالبان نے افغانستان میں ایک طویل ترین جنگ لڑی ہے، جس کی وجہ افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنا اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور اسلام کی بقا کو آگے بڑھانا تھا۔ افغان حکومت بننے کے سب سے پہلے عمل میں طالبان قیادت کی جانب سے یہاں کا مذہب اسلام اور آئین کو شریعت کے سانچے میں ڈھالا گیا، تاکہ دنیا جان سکے کہ امارات اسلامی اب مسلمانوں کا قلعہ بننے والا ہے۔ آج انس حقانی نے اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت میں تاریخی بابری مسجد پر بڑا اعلان کیا ہے۔ دوستوں، گزشتہ روز انس حقانی نے جیسے ہی سلطان محمود غزنوی کے مزار شریف پر حاضری دی تو انہوں نے سومناتھ مندر پر حملہ کرنے والے اس مرد مجاہد کی عظمت کو سلام پیش کیا، اور کہا کہ بابری مسجد بھی ایک دن اسی جگہ تعمیر کی جائے گی جس پر بھارتیوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ طالبان کے آنے کے بعد سے بھارت بخوبی یہ جان چکا ہے کہ اب دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے امید کی نئی کرن جاگ چکی ہے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں طالبان ان کی مدد کریں گے اور کسی بھی صورت میں ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں طالبان کے ثقافتی اور اطلاع رسانی کے ڈائریکٹر نے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے مابین اتحاد کو اس ملک کے دشمنوں کی ناراضگی اور غم و غصے کا باعث قرار دیا ہے۔
افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبہ ہرات میں طالبان کے ثقافتی اور اطلاع رسانی کے ڈائریکٹر مولوی نعیم الحق حقانی نے اخوت اسلامی کونسل کے مرکز میں علماء کے اجلاس میں کہا ہے کہ اس وقت ہمارے شیعہ اور سنی بھائی مکمل امن و امان کے دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ہمارے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ انہوں نے کہا کہ مجاہدین نے بہت کم وسائل کے ساتھ 20 سال تک امریکہ کا مقابلہ کیا اور عوامی تعاون سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مولوی نعیم الحق حقانی نے کہا کہ افغانستان کے عوام گزشتہ 4 اشروں سے امن و امان کے لیے ترس گئے تھے اور اب وہ امن و امان کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ افغانستان عراق اور شام کی مانند ہو جائے گا، لیکن افغانستان کی اہم شخصیات نے یہ ثابت کر دیا کہ افغان عوام ایک دوسرے کے شانہ بشانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوستو، افغانستان کے لیے روسی نمائندے نے کہا ہے کہ ماسکو میں افغانستان سے متعلق 20 اکتوبر کو شیڈول مذاکرات میں طالبان کو دعوت دی جائے گی۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق ضمیر کابولوف نے چین، بھارت، ایران اور پاکستان پر مشتمل مذاکرات میں طالبان کو نمائندگی کے لیے دعوت دینے کے حوالے سے روسی صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ ہاں، ماسکو میں مذاکرات 12 اکتوبر کو افغانستان کے حوالے سے G20 سربراہی کانفرنس کے بعد ہوں گے، جس کا مقصد طالبان کے قبضے کے بعد ملک میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے راستہ نکالنا ہے۔ ضمیر کابولوف سے پوچھا گیا کہ کیا روس کوئی امداد بھی افغانستان کو دے گا جہاں انسانی بحران بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار خبردار بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ روس ایسا کرے گا، لیکن تفصیلات تاحال واضح نہیں ہیں۔ اس پر کام جاری ہے اور کارگو بھی جمع کیا جا رہا ہے۔ روس نے طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کی، لیکن تاحال ان کی حکومت تسلیم نہیں کی، جبکہ روس میں طالبان پر دہشت گرد گروپ کے طور پر پابندی عائد ہے۔ ضمیر کابولوف نے رواں ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ ماسکو طالبان کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے عائد پابندیاں نہیں ہٹائے گا، لیکن اس مرحلے پر ہمارا ماننا ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے۔ روس اس سے قبل جولائی میں طالبان اور دیگر گروپس کی میزبانی بھی کر چکا ہے، جہاں افغانستان کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات ہوئے تھے۔ افغانستان میں جب طالبان نے قبضہ کیا تو جہاں مغربی ممالک اپنے شہریوں اور سفارتکاروں کے انخلاء کے حوالے سے پریشان تھے، وہیں روس نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے سفارتکاروں کو واپس نہیں بلائے گا۔ کابل میں روس کا سفارت خانہ بدستور کھلا ہوا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر مغربی ممالک پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ روس نے سوویت یونین کی مداخلت کے بعد سبق حاصل کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ 1980 میں ماسکو نے افغانستان میں ایک دہائی طویل جنگ لڑی تھی، جس میں تقریباً 20 لاکھ افغان مارے گئے تھے۔ 70 لاکھ سے زائد شہری اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، جبکہ 14,000 سے زائد روسی فوجی بھی مارے گئے تھے۔ پوٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر دہشت گرد گروپس کے اراکین افغانستان میں سیاسی افراتفری پھیلائیں گے، جس کے نتیجے میں ہمسایہ ممالک میں مہاجرین کی آمد ہوگی۔ روس نے طالبان کے قبضے کے بعد سابق سوویت یونین کی ریاست اور افغانستان کے پڑوسی ممالک ازبکستان اور تاجکستان کے ساتھ فوجی مشقیں بھی کی تھی، جہاں ان کے فوجی بیس کیمپ بھی فعال ہیں۔ ماسکو نے کہا تھا کہ وسطی ایشیائی ممالک کی جانب سے اسلحے کی خریداری کے آرڈر موصول ہوئے ہیں۔ دوسری جانب طالبان کہہ چکے ہیں کہ ان سے خطے میں سابق سوویت جمہوری اور وسطی ایشیائی ممالک کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جہاں ماضی میں افغانستان سے دہشت گرد گروپس کے حملے ہوتے رہے ہیں۔